اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ پابندی سے چینل کو بھیجئے، چینل کو بڑھائیے، مضبوط کیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت ایوارڈ الحمدللہ پرسوں مہاراشٹر کے رتنا گری ضلع کے چپلون جو تحصیل ہے، وہاں کا جو پمپلی گاؤں ہے، وہاں پر مدرسہ عربیہ تجوید القرآن میں، جہاں پر رائے گڑھ کے بڑی تعداد میں علماء، رتنا گری کے بڑی تعداد میں علماء موجود تھے، اور وہ شاندار پروگرام مولانا حسین صاحب کو دیکھ کے صدارت میں ہوا، اور مہمان خصوصی کے طور پر مولانا غیاث رشادی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، جو صفا بیت المال کے سربراہ ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ وہاں پر میں مقرر خصوصی کے طور پر تھا۔ وہاں میرے طالب علم مولانا عمر دھامسکر صاحب کا بہت خوبصورت مدرسہ ہے، عربیہ تجوید القرآن، بعد نماز عصر کی اذان کے ساتھ میں نے ہی مسجد کا افتتاح کیا، مسجد ابو ہریرہ کا میں نے عصر کی اذان دی اور اس شاندار مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ مغرب کے بعد اصلاح معاشرہ پر تقریباً 1.5 گھنٹہ میری تقریر ہوئی، اور وہاں پر یہ خوبصورت ایوارڈ الحمدللہ مجھے دیا گیا اعزاز کے طور پر، اور یہ لکھا ہے اس میں کہ حق پرستی، صداقت اور بے باک صحافت اور بے لوث خدمت کے ذریعے قوم کی رہبری اور رہنمائی کرنے پر یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو۔ یعنی ہم وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے اور میری تقریروں کے ذریعے سے جو میں بے باک انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہا ہوں، اور میرا جو چینل چل رہا ہے، اسی کو لے کر الحمدللہ یہ خوبصورت ایوارڈ ہم کو دیا گیا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں آپ میرے لیے اسپیشل کہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے بھی میری حفاظت فرمائے۔ اور یہ دوسرا اور ایک ایوارڈ ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چپلون، مہاراشٹر کے چپلون میں ابھی کچھ دنوں پہلے جو سیلاب آیا تھا، پورا چپلون ڈوب گیا تھا، ایک قیامت کا منظر تھا، بہت تباہی مچی تھی۔ تو الحمدللہ وہاں پر بہت ساری تنظیمیں وہاں پر پہنچی، تقریباً 10 سے 12 تنظیمیں وہاں پر بڑی بڑی پہنچی، جس میں ہماری اپنی جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد بدنی نے بھی وہاں پر جا کر حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کی قیادت میں بڑا کام کیا۔ تو یہ جمعیت علماء کا ایوارڈ بھی مجھے ملا ہے، جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایوارڈ، کیونکہ میں بھی ذمہ داروں میں سے ہوں، تو اس وقت یہ میرے ہاتھوں ہی میں یہ جمعیت علماء مہاراشٹر کا بھی ایوارڈ تھمایا گیا۔ بس آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی میں خدمت کر رہا ہوں اللہ اس سے قبول فرمائے۔ اور میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ کم از کم اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، اور جہاں بھی جا رہا ہوں لوگ میری خدمات کو، میری بے باکی کو سراہتے ہوئے کوئی نہ کوئی نام سے ایوارڈ دے رہے ہیں۔ ابھی بیچ میں رہبر قوم کا بھی ایوارڈ ملا گیا تھا، پھر اس سے پہلے خادم ملک و ملت کا بھی ایوارڈ ملا، رہبر خاندیش
تو ایسے بہت سارے ایوارڈ ملے، بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت خرطوم سوڈان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سوڈان میں آندولنکاریوں پر، مظاہرہ کرنے والوں پر، احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ ہوئی، جس میں 4 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے۔ بغاوت مخالف ریلی کے شرکاء کے خلاف طاقت کا استعمال حکومت نے کیا، بڑی تعداد میں شرکاء زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے 25 اکتوبر کی فوجی بغاوت کے خلاف جمعرات کو راجدھانی سوڈان کی راجدھانی خرطوم اور دوسرے مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالنے والے مظاہرین پر آنسو گیس اور براہ راست گولہ بارود داغا، جس کے نتیجے میں 4 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈانی ڈاکٹروں کی کمیٹی نے ٹویٹ کیا کہ ہلاکتیں خرطوم کے جڑواں شہر درمان میں ہوئی اور بہت سے مظاہرین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سخت حفاظتی اقدامات اور پلوں اور سڑکوں کی بندش کے باوجود 25 اکتوبر کو فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف ہزاروں سوڈانیوں نے ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں میں شرکت کی ہے۔ خرطوم میں ہزاروں افراد مظاہرے میں شریک تھے، وہ ڈھول بجا رہے تھے اور سوڈانی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ مظاہرین نے سیکورٹی فورسز اور پولیس کی بختربند گاڑیوں پر جوابی پتھراؤ کیا، جہاں سے آنسو گیس داغی گئی۔ اسی طرح کے مظاہرے ملک کے دیگر حصوں بشمول مغربی صوبوں میں بھی دیکھنے میں ملے، لیکن ان مظاہرین پر فائرنگ سے 4 مظاہرین کے ہلاک ہونے کی خبریں اور بڑی تعداد میں مظاہرین کے زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ آئیے ناظرین، افغانستان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان کے ایکس پریزیڈنٹ سابق صدر اشرف غنی نے بڑا بیان دیا۔ اشرف غنی نے کہا کہ امریکہ نے جو طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ کابل کا سقوط اسی وجہ سے ہوا۔ جی ہاں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امریکہ کے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ اور معاہدے کی وجہ سے امن کے بجائے ہمیں انخلا کا عمل ملا، اور انہوں نے کہا کہ اس معاہدے نے مجھے اور میری حکومت کو ہٹا دیا۔ یعنی اب یوں سمجھیے کہ کابل، افغانستان کے جو حالات ہوئے ہیں، افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ یہ سب امریکہ کی غلطی ہے۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جس کی وجہ سے کابل بھی ہاتھ سے گیا اور افغانستان میں امن شانتی کے بجائے وہاں سے انخلا ہم کو ہمارے حصے میں آیا، وہاں سے ہم کو نکلنا پڑا، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے میں اور میری حکومت دونوں کو ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے روس اور امریکہ کو لے کر۔ جی ہاں، روس کے پریزیڈنٹ پوتن نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کے امکان کا قائل ہوں۔ یعنی امریکہ اگر پازیٹیو تعمیری اعتبار سے کوئی پازیٹیو بات چیت کرتا چاہتا ہے تو بالکل میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوتن کا یہ موقف امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے ساتھ مقررہ ٹیلی فونک رابطے سے چند گھنٹے پہلے جمعرات کے روز سامنے آیا ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ یوکرین کے حوالے سے روس اور مغرب کے بیچ تناؤ پایا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں پوتن نے ایک ٹیلی گرام میں لکھا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے لیے آگے بڑھنا اور ایک ایسا روسی امریکی مؤثر مکالمہ بات چیت ممکن ہے جو متبادل احترام اور ہم میں سے ہر کسی کے قومی مفادات کی رعایت پر مبنی ہوں۔ یعنی اگر پازیٹیو بات ہوتی ہے تو میں بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ناظرین، اومیکرون کو لے کر، کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون وائرس کو لے کر بڑی خبر امریکہ سے آ رہی ہے کہ امریکہ میں اومیکرون کے باعث بڑی تعداد میں بچے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بچوں کے اومیکرون ویریئنٹ سے تیزی سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسپتالوں میں داخلے کی تعداد ریکارڈ سطح پر جا پہنچی، یعنی بہت زیادہ بچے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ کہ ماہرین فکر مند ہے اور بچوں میں ویکسینیشن کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، تاہم ابتدائی اشارے بتا رہے ہیں کہ نئی قسم سے شدید بیمار ہونے کی شرح در حقیقت کم ہے، اور اس تیزی سے اضافے کی وجہ اس کا انتہائی متعدی ہونا ہے۔ یعنی اومیکرون بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بچے بڑی تعداد میں اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس یعنی بچوں کے مطابق 23 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں تقریباً 1,99,000 بچے کووڈ سے متاثر ہوئے، جبکہ مہینے کے شروع میں
50% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ 28 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں 17 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے کووڈ اسپتال میں داخل ہونے کی اوسط تعداد 378 تھی، جو اس سے پہلے والے ہفتے کے مقابلے میں 66% اضافہ ہے اور اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل اور ایران کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی طریقے سے ایران کو جوہری پروگرام میں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا ہے، اور ابھی اسرائیلی میڈیا نے بڑا انکشاف کیا اور یہ کہا کہ فوج نے ایران پر حملے کے تیار منظرنامے پیش کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ملک کی سیاسی قیادت کے سامنے ایران میں اہداف پر حملوں کے کئی منظرنامے پیش کیے، تاہم ساتھ ہی اسرائیل نے باور کرایا ہے کہ ان حملوں کے کسی بھی نتیجے یا ایران کے جوہری پروگرام پر ان کے اثرات کی مدت کا تعین مشکل ہوگا۔ اسرائیلی اخبار نے عسکری ذمہ داران کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج حکومت کی منظوری کے ساتھ ہی ایران پر حملے کے لیے تیار ہوگی۔ فوج کے مطابق وہ ایران پر حملے کے نتائج کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے، جن میں لبنان میں حزب اللہ یا غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ لڑائی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کے واسطے تیاری کے سلسلے میں اس نے گزشتہ مہینوں کے دوران میں جدید اسلحہ حاصل کیا اور فضائی تربیتی مشقیں بھی انجام دی ہے۔